معرفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، درس حدیث کی پچھلی مجالس میں ہمارا عنوان، ہمارا موضوع، ہمارا ٹاپک یہ چل رہا تھا کہ زبان سے وجود میں آنے والے، صادر ہونے والے کون کون سے گناہ ہیں۔ ان میں کا ایک گناہ چغلی، ان میں کا ایک گناہ غیبت تھا جو آپ کی خدمت میں اس کو عرض کیا۔ دوسرا جو گناہ ہے وہ جھوٹ ہے، جس پر کچھ مزید باتیں آپ کی خدمت میں نے پچھلی 2 مجلسوں میں عرض کی تھی۔ آج کچھ مزید باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ کے دربار میں دعا کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ورنہ زندگی کا بڑا حصہ سنتے سناتے گزر گیا ہے۔ جتنا زمین پر رہنا تھا ایک لمبا حصہ ہم رہ چکے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں اب ہم اپنی قبر سے زیادہ سب لوگ قریب ہو چکے ہیں۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، جھوٹ کے متعلق میں نے پچھلی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ کسی مذہب میں، کسی ملت میں، کسی قوم میں، کسی زمانے میں کسی بھی انسانوں نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اور برادران وطن کی جتنی مذہبی کتابیں ہیں، دھارمک کتابیں ہیں، ان کتابوں میں بھی جھوٹ کی بڑی مذمت اور برائی آئی ہے۔ اس پر میں نے کچھ واقعات بھی عرض کیے تھے۔ آج یہ عرض کرنا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں، دیکھ بھال میں ہم بہت زیادہ اہتمام اس بات کا کریں کہ کہیں ہماری اولاد ہم سے جھوٹی باتیں نہ سیکھے۔ جھوٹ کی روش اور عادت اگر اس نے ایکسپٹ کر لی، کیچپ کر لی، پکڑ لی، تو وہ تو اپنے جھوٹ کا وبال دنیا آخرت میں بھگتے گا، ہم بھی اپنے قبر میں بھگتیں گے۔ اس لیے ہمیشہ ہم بہت دھیان رکھیں، توجہ رکھیں کہ ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ ایک موقع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس وقت۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچے کو قریب کرنے کے لیے مٹھی بند کی جاتی ہے اور یوں بلایا جاتا ہے، یوں کر کے ایک چیز دے رہی ہوں، میں دوں گی، ادھر آؤ۔ ہم بھی کہتے ہیں بچوں کو، عورتیں زیادہ کرتی ہیں ایسا کام۔ میں آپ کے سامنے اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ مجھے کچھ وہ چھالے پڑتے ہیں نا، وہ چاندی سی ہوتی ہے، میں نے کہا ناگا کروں، چھوڑ دوں تو مشکل ہے، اس لیے آج کی مجلس جلدی پوری کر دوں گا۔ تو عورتیں عام طور پر یہ کرتی کہ اس طرح بتاتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں بیٹے ادھر آ، ایک چیز دوں گا، عورت کہتی ہے ایک چیز دوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ایک خاتون کو، ایک صحابیہ عورت کو دیکھا، اس طرح اشارہ کر رہی عورت کو، ادھر آ۔ آپ نے پھر پوچھا، اللہ کی بندی، حقیقت میں تو دینا چاہتی تھی، تیری نیت تھی، ارادہ تھا، یا ویسے ہی تو غلط یا جھوٹ ان کے سامنے پیش کر کے بلانا چاہتی تھی؟
تو اس صحابیہ نے, اس خاتون نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا, ہاں میرا ارادہ تھا کہ وہ بچہ اگر میرے پاس آتا تو میں اسے ضرور کھجور دیتی. آپ نے فرمایا اگر کھجور نہ دیتی تو تیرے دینے کا ارادہ نہ تھا تو اللہ کے رجسٹر اور اللہ کے دفتر میں تو جھوٹی لکھ دی جاتی. ہماری توجہ اس پر نہیں ہوتی, ہم بھی کرتے ہیں. کتنا سخت عذاب ہوگا جھوٹ پر. اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں بہت اس کا خیال رکھیں. حضرت شیخ زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرکزہ کہ ایک خلیفہ ہیں حضرت مولانا امیر حسن صاحب نور اللہ مرکزہ, وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی کے اندر اس کی عادت ڈالتے تھے. کیا کرتے تھے ہم کہ ہم کبھی دیکھتے کہ ہمارے بچوں کی زبان سے جھوٹ نکلا ہے تو ہم فوراً کہتے کہ دیکھ تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے, اور پھر اس بچے کو دوسرے بچے کے سامنے پیش کرتے اور یوں کہتے کہ اس کو تم اپنے منہ کو قریب کر تاکہ پتہ چلے بدبو آ رہی کہ نہیں, یا میرے منہ کے قریب کر یعنی ناک کے پاس. پھر وہ جب بچہ قریب آتا تو ہم اس طرح سے سانس لے کر کہتے ہاں تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے. حضرت مولانا امیر حسن صاحب نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے حقیقت میں بدبو آتی ہے لیکن ہم اس کا احساس نہیں کرتے, اللہ کے فرشتے سونگھ لیتے ہیں. حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بدبو آتی ہے جھوٹ کی وجہ سے فرشتے میلوں تک رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. اور آپ کا فرمان صحیح ہے, حق ہے, اگرچہ ہم کو اس بدبو کا احساس نہیں ہوتا. تو اس طرح بچوں کی عادت پڑ جاتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہماری والدہ جب ہم صبح فجر میں نہیں کبھی اٹھتے تھے, بچپن کی بات ہے, تو یوں کہتی تھی دیکھ تیرے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے. ہم دیکھتے کہ پیشاب تو نظر نہیں آتا, حقیقت میں پیشاب کر دیتا ہے. اور یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہے. ہمیں نظر نہیں آتا لیکن حقیقت ہے کہ وہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. ہمیں بدبو کا احساس نہیں ہوتا لیکن سچی پکی بات ہے, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ منہ سے بدبو آتی. تو ایک طریقہ ہے یہ بچوں کی تربیت کا. ایسے طریقے ہمارے بڑے بزرگ پہلے لوگ بہت اپناتے تھے, لیکن آج ہم ہی جھوٹ کے عادی ہو گئے. ہم اپنے بچوں کو کیا سچ سکھائیں. بہرحال بہت ضرورت ہے اس کہ میرا یا آپ کا بچہ, میری یا آپ کی اولاد ہم سے جھوٹ لے 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 کر کہیں جھوٹ کے عادی بن جائے اور ہم اپنی قبر میں چلے جائیں اور یہ جھوٹ والی زندگی گزارتے رہیں, ہمارے لیے مصیبت کا سامان بن جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت. کیا عذاب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ خاص طور پر فجر کے وقت نماز کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے. 3 طریقے ہیں امام کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد, جن نمازوں کے بعد دعا ہے جیسے عصر کے بعد ہے, فجر کے بعد ہے, تو آپ زیادہ تر امام کا چہرہ اس طرف ہوتا ہے, آپ یوں مڑ جاتے تھے, اپنا چہرہ مصلیوں کی طرف, صحابہ کی طرف, نمازیوں کی طرف کرتے. یہ طریقہ ہے. زیادہ آپ یوں کرتے, کبھی آپ دہانی طرف پھیر جاتے, کبھی اپنے چہرہ بائیں, لیکن زیادہ تر آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے. پھر پوچھتے کہ آپ میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے رات میں. صحابہ اگر کوئی خواب دیکھتے بیان کرتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بیان کرتے. اس لیے خواب کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جس رات میں خواب آئے, اچھا خواب ہو, فوراً سویرے سویرے جو خواب کی تعبیر جاننے والا ہو یا نیک لوگ ہو یا علماء ہو, ان کو خواب اچھا ہو تو بیان کرنا چاہیے. صحابہ کوئی خواب دیکھتے تو آپ تعبیر بیان فرماتے. صحابہ فرماتے ہم نے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا, خاموش ہوتے. تو خود آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ ارشاد فرماتے. ایک موقع سے آپ نے صحابہ کی طرف
फजर की नमाज के बाद मुतवज्जे हुए, तवज्जो फरमाए और पूछा कि आप में से किसी ने ख्वाब देखा? सब खामोश रहे। फिर आपने फरमाया मैंने ख्वाब देखा है रात में, बड़ा लंबा ख्वाब है कि दो आदमी मुझे ले गए आसमानों की तरफ, सातों आसमान को गुजरते हुए हम गए, जन्नत देखी हमने, जन्नत के मंजर देखे, जहन्नम देखी, जहन्नम के अजाबात देखे, अलग अलग अजाबात आपने बयान फरमाए कि एक तन्नूर था, जीना के बाबी ने ये बता दिया था, जिसमें आग सुलग रही थी, नीचे से आग भड़कती थी, लोग ऊपर आते बरहना आते सारे। एक आदमी को देखा कि लेटा हुआ है, एक आदमी उसके सर पर पत्थर मारता है, बिल्कुल ये सर कुचल जाता है, पत्थर डूब चला जाता है, फिर वो आदमी पत्थर लेकर आता है, इसका सर दुरुस्त हो जाता है। ऐसे कई अजाबात आपने जिक्र फरमाया। उनमें से एक अजाब आपने ये जिक्र किया कि एक आदमी चीत लेटा हुआ है और एक लंबी आंकड़ा जिसको बोलते हैं, जिसको हम मछली पकड़ने की मजबूत गिल होती है तो मामूली है, वो तो मैं जहन्नम की कह रहा हूं, आकस बोलते हैं उर्दू में उसको, कि आदमी चीत लेता हो, एक आदमी इसके इस मुंह के अंदर दाहिनी तरफ अंदर डालता है और ये अंदर से लेकर यहां निकल जाती है, फिर उसको यूं खींचता है, जब वो बाहर आ जाती है गोश्त टुकड़े बाहर निकल जाते हैं, फिर ये आंकड़ा और आकस बाईं तरफ डालता है, अंदर गुद्दी के बाहर निकाल देता है, फिर खींचता है। जब ये यहाँ के खून और गोश्त के लोथड़े बाहर निकल जाते हैं तो ये वाली जगह साइड बिल्कुल राइट दुरुस्त हो जाती है, सही हो जाती है, उस पर ये अजाब होता रहता है। सारे अजाब जब मैंने देखे तो मैंने मेरे साथियों से पूछा, दोनों थे, दाहिनी तरफ वाला बाईं तरफ, ये है क्या, क्यों हो रहा है? तो मुझे कहते आगे चलो आगे चलो आगे चलो, सारे अजाबात सब जिक्र किए, देखे मैंने, फिर पूछा कि अब बताओ ये किस किस को कौन कौन से गुनाह की सजा दी जा रही थी? सारे गुनाह गिनवाए और उसके अजाब गिनवाए। उनमें से यूं कहा कि मेरा नाम जिब्राइल है और ये मेरे साथ मिकाइल, हम दोनों फरिश्ते अल्लाह के, ये तुम्हारी उम्मत के वो आदमी है, वो गुनहगार है जो दुनिया में झूठ बोलते थे और दुनिया में झूठ को फैलाते थे, इसको ये अजाब होता रहा। आप सोचेंगे कि हम झूठ कहां फैलाते हैं? झूठ तो कभी हम बोल लेते हैं, लेकिन हम झूठ फैलाते हैं कैसे? अब मैं बताऊं। मोबाइल में कोई मैसेज आता है, आप इसकी इंक्वायरी नहीं करते, मैं भी नहीं करता, ना आपने देखा, ना आपने सुना, ना आपने उसकी इंक्वायरी की, तफ्तीश की, कुछ नहीं किया, जैसा आया आगे आपने फॉरवर्ड कर दिया। ये है झूठ। उसमें बहुत बड़ी खयानत और बहुत बड़ा गुनाह है कबीरा क्या है पता है? इस वक्त यहूद की बहुत बड़ी चाल ये है कि दीन में नई नई बातें जो कुरान और हदीस में कहीं नजर नहीं आती है, उसको हदीस रसूल बना करके व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करते हैं, सेंड करते हैं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लिख दिया, उसके बाद हदीस लिख दी, और हमने बगैर तहकीक के, बगैर जांच पड़ताल और तफ्तीश और उलमा से पूछे बगैर उसको सेंड कर दिया। ये हम झूठ फैलाने वालों में हुए। आपने क्या फरमाया पता है? जिसने कोई बात, हदीस के खुलासा सुना रहा हूं, जिसने कोई बात जो मैंने नहीं कही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैंने नहीं कही, मेरी तरफ मंसूब करके, मेरी तरफ उसकी निस्बत करके फैलाएगा, उसको चाहिए कि अपना ठिकाना वो जहन्नम में बना ले। मन हदस मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस के अल्फाज आगे पीछे मैंने अर्ज किए। फल्यतबव्वा, उसको चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, वो अपनी जहन्नम की टिकट बुक करवा ले दुनिया में। इसलिए जहां हदीस लिख करके जो बातें आपके मोबाइल में हो, जब तक आपको पता ना हो आप सेंड मत करना, वरना इस हदीस के आप मिस्दाक बन जाए। बहरहाल एक सख्त अज़ाब ये है कि जहन्नम के अंदर उसे ऐसे खींच लिया जाए
اور آج جھوٹ اتنا عام ہو چکا، اتنا عام ہو چکا، جھوٹ کی قباحت اور شناعت اور برائی آج ہمارے معاشرے سے، سوسائٹی سے اتنی ختم ہو گئی کہ ہم بہت ساری جھوٹی چیزوں کو جھوٹا سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ تھوڑا جھوٹ ہے، ہم مذاق میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، مذاق میں۔ اللہ کے فرشتے لکھ لیتے ہیں کذاب، یہ جھوٹا ہے۔ اس لیے اس سے پرہیز کریں، بچیں، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ ایک اور بات، کسی کے بارے میں کوئی گواہی دینا، جھوٹی گواہی، جھوٹی قسمیں بہت کھاتے ہیں لوگ آج، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، کعبہ کی قسم، میری ماں اور باپ کی قسم، قسم، جھوٹی قسم، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور قسم کے بارے میں سن لو، مسئلہ سمجھ لو، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کی قسم اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، منع ہے۔ اور اللہ کی قسم بھی اس وقت ہے جب انتہائی شدید ضرورت ہو، اس وقت اس کی اجازت ہے، عام اجازت نہیں ہے، من چاہا تب قسم کھا لی، نہیں۔ ماں یا باپ کی، قرآن کی، کعبہ کی، کسی بھی چیز کی قسم اللہ کے علاوہ کی جائز نہیں ہے، اور اس میں بھی ہم جھوٹی قسم کا، ایک تو قسم بھی غلط اور اس میں بھی جھوٹی قسم، گناہ در گناہ، اس سے پرہیز کر۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بہت چلتا ہے دنیا میں، کسی کے بارے میں پتہ نہیں اور ہم نے چھاتی ٹھوک کر کے دیا کہ میں چھاتی ٹھوک کر کہتا ہوں کہ واندہ نے ایسا جی ہے، میں نے گواہی دی۔ صحابہ تشریف فرمائے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا؟ سب سے بڑا گناہ؟ آپ نے فرمایا شرک کرنا، شرک، اس کی تو بخشش ہے ہی نہیں، یاد رکھنا، شرک اگر زندگی میں ذرہ برابر آ گیا اللہ کے یہاں اس کی بخشش نہیں ہے، ہمیشہ کی آگ میں جہنم میں جلنا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ پھر آپ سے پوچھا اس صحابی نے رضی اللہ کہ اس کے بعد کون سا گناہ؟ تو آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی۔ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بڑا گناہ کون سا؟ آپ یوں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے، تشریف فرما تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوں ٹیک، آپ یوں بیٹھ گئے، یوں بیٹھ گئے، کہا الا الا قول الزور، الا قول الزور، 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، سنو، جھوٹی گواہی دینا یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کے بعد، میں نے کہا نا شرک کی معافی نہیں ہے، ہمیشہ کی آگ میں جہنم میں جلتا رہے گا۔ اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ الا وقول الزور، آپ نے 3 مرتبہ ایک نہیں 3 مرتبہ فرمایا، سنو، دل کے کانوں سے سنو، کان کھول کر سنو، جھوٹی گواہی دینا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم جھوٹی گواہی، جہاں جھگڑا ہوتا ہے نا، جھگڑا، ہاں، کیس اور کورٹ کچہری کے مسئلے ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر، بہت ساروں کے حالات ہمارے سامنے آئے کہ مولانا صاحب جب ان کے سامنے قرآن لایا جاتا ہے، کورٹ کے اندر ہاتھ رکھوایا جاتا ہے اور اللہ کے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ دیکھ رہا ہے، ایسے حال میں جھوٹ بول کر گواہی دیتے ہیں، کیا ایسا تھا؟ بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مخلوق کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جھوٹ کن کن حالات میں جائز ہے؟ چونکہ یہ جھوٹ کے عنوان سے آخری مجلس مکمل کرنی، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت بھی اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، سوائے 3 جگہ۔ ایک، کبھی 2 آدمیوں کے یا 2 خاندانوں یا 2 قبیلوں کے درمیان مصالحت اور سمادھان کروانا ہو،
لیکن اس میں بھی کیا پتا ہے، ہاں بغیر صفحے کی بالکل چلانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، تیرے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہے، پر آدمی دعا تو کرتا ہی ہے. کوئی ہوگا ایسا کہ جو کبھی دعا نہ کرتا ہو؟ شب قدر میں تو سب بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں، اور رمضان میں تو سب دعا کرتے ہیں. وہ آدمی اتنا اچھا ہے، دعا کرتا ہے. وہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں تعریف کی قبیل سے ہم مصالحت اور سمادھان نہیں کر سکتے. دوسرا لکھا ہے میاں بیوی کے درمیان، لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے شوہر اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے بول سکتا ہے. اور تیسری ایک جگہ لکھی ہے غالباً جان کا خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، اس موقع سے اجازت ملی ہے. جان کے خطرے کے بارے میں آگے عرض کر رہا ہوں. اللہ کے دشمنوں سے جنگ ہوتی ہو، مقابلہ ہوتا ہو، میدان جنگ اور کارزار میں جھوٹ بولنا جائز ہے. یہ 3 جگہ ہے. جان کا خطرہ ہو تو احناف نے لکھا ہے حنفیہ کے نزدیک جھوٹ بولنا جائز ہے. مثلا کوئی آدمی کسی کو قتل کرنے کے لیے نکلا اور اسے پتا ہے کہ اس آدمی کی جگہ یا پوائنٹ کہاں ہے، کہاں ملے گا مجھے معلوم ہے، اور اس نے آ کر مجھے پوچھ لیا کہ بولو فلاں بندہ کہاں ملے گا، مجھے پتا ہے کہ فلاں جگہ ملے گا، لیکن میں نے اس جگہ کو دوسری جگہ سے بدل دیا، تھا کسی اور جگہ اور بتایا اس کی جان بچانے کے لیے. علماء نے لکھا یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. تو بہرحال آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ جو سنے وہ نقل کر دے. ہم ایسا ہی کرتے ہیں. اللہ والے جو اللہ والے، اللہ کے نیک بندے جب کوئی بات سنتے تھے تو یوں کہتے تھے میں نے یہ بات سنی ہے، اس کی انکوائری کروں گا، میں اس کی تفتیش کروں گا اور معلومات کروں گا، پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے. یہ معاملہ کب ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے بیٹے بیٹی کی نکاح ہوتی ہے اور وہ کوئی فریاد لے کر آتے ہیں، سسرال والوں کی بیٹی فریاد لے کر آئی، سمجھے؟ ماں باپ محبت کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اچھا بیٹا ایسا کر رہا، ابھی میں وہاں جاتا ہوں اور ابھی اس سے میں نمٹتا ہوں. حالانکہ یہ غلط ہے. جب تک دونوں طرف کی باتیں نہ سنی جائے، جو سنا ہم نے اس کو مان لیا، ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، یہ منع ہے. اس میں ہم بہت دھوکہ کھاتے ہیں. حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور کبھی بچی کی طرف سے کچھ اور باتیں پیش کی جاتی ہے. جو بات سنی ہم نے مان لی، یا جو بات سنی ہم نے آگے نقل کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ جو سنے وہ دوسروں کے سامنے نقل کرے. اس لیے میرے بزرگوں بہت ساری وعیدیں ہیں جھوٹ کے باب میں، جھوٹی گواہی ہو. اور ہاں جزاک اللہ، یہ مسئلہ لوگ بہت پوچھتے ہیں. حافظ صاحب نے اچھی رہبری فرمائی. اس وقت اسکول کے اندر سرکار کی طرف سے کچھ رقم ایجوکیشن کے لیے، پڑھائی کے لیے ودیارتھی کو دی جاتی ہے، لیکن اسکول والے یوں کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں اپنی انکم کا سرٹیفکیٹ، آوک کا داخلہ رجوع کرنا پڑے گا. اب اس کی ایک کیٹیگری ہے، مقدار ہے، 1,00,000 1,50,000 جو بھی ہو. عام طور پر آدمی کیا سمجھتا ہے سرکار کا مال ہے کھا جاؤ میں، سرکار کا مال ہے. یہ سرکار کا نہیں ہے، اس ملک کی ساری پبلک کا ہے، اس ملک کی ساری رعیت کا پیسہ ہے. وہ حکومت کا، سرکار کا اپنا نہیں ہے. حافظ صاحب نے جو رہبری فرمائی، اس کے علاوہ ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں. یہ سرکار کا پیسہ نہیں ہے، اس ملک کی ساری پبلک اور رعیت کا پیسہ ہے. وہ
सरकार का अपनी जेब से लाई थी वो, हुकूमत के टैक्स और ये वो इससे जमा होते हैं वो, और फिर ये पब्लिक को राहत पहुंचाने के लिए गुरबा। इसमें दो बड़े नुकसान है, याद रखना, दो बड़े नुकसान है। पहला नुकसान ये कि हमने गलत आवक का दाखला सर्टिफिकेट लेकर हमने अपने बच्चों को हराम की कमाई से पढ़ाया है। दूसरा बड़ा नुकसान, हमने आवक का, इनकम का गलत सर्टिफिकेट और दाखला देकर गरीब बच्चों का हक हमने मारा है। जब एक इनकी मिकदार होती है, कैटेगरी होती है हुकूमत की, उसके बाद वो बंद कर देती, पैसा नहीं देती कि हमारे पास अब गुंजाइश नहीं है। हमने गरीबों का हक मारा है। हम मालदार थे, झूठा सर्टिफिकेट हमने पेश किया। इसी तरह से और बात सुन ले, पंडित दीनदयाल हमारे यहाँ राशन और कूपन की दुकान पर जो माल मिलता है, ये जो माल है ना, कूपन की दुकान वाला सिर्फ बीच में वास्ता है, उनको सरकार देती है और ये पब्लिक तक पहुंचाने का जरिया है, बीच में मालिक नहीं है वो दुकान का। दुकानदार इन राशन का मालिक नहीं है, याद रखना। मालिक सरकार और हुकूमत है। उनके गोदाम से यहां आता है और यहां से गरीबों तक पहुंचाना ये इसकी जिम्मेदारी है। क्या करते हैं? अव्वलन तो नाप तोल में कमी करते हैं, डंडी मारते हैं। फिर दूसरा क्या करते हैं? जो नहीं आए, मसला ये है कि जितने लोगों का माल, अगर 5000 आदमी का माल उसको सरकार ने दिया था, 4000 बंदे और घराने आकर ले गए, 100 आदमी का बचा है। इसकी जिम्मेदारी है कि ये माल वापस सरकार को रिटर्न करे, उसकी गोदाम में और उसके खाते में जमा करवाए। ये मसला है। लेकिन ये क्या समझते हैं? 100 नहीं आए, वो 100 माल मेरा है। नहीं, उस दुकान से आप कीमतन खरीद नहीं सकते, याद रखना। बहुत सारे लोग लेते हैं, वो तो पैसा थी लो। हमने भी एक गलती की थी उसमें, जब लॉकडाउन चला था उस वक्त इमरजेंसी जरूरत पड़ी थी दाल की, तो हम तो यही समझे कि भाई हम तो उससे कीमतन ले रहे हैं। फिर मौलवी इब्राहिम साहब ने तवज्जो दिलाई एक मर्तबा कि मसला आया कि कुछ लोग पेट्रोल पंप से पेट्रोल चुरा कर बेचते हैं, डीजल चुरा कर बेचते हैं, कोई जूते चप्पल बेचते हैं। एक साहब मेरे पास आए कि मौलाना 100 जोड़ी है, पढ़ा लिखा दीनदार 5 वक्त का नमाजी आदमी की बात कर रहा हूं, 100 जोड़ी मेरे पास जूते के हैं। हमने अपने भाई से मशवरा किया, यार इनके पास 100 जोड़ी, इसने कहां से खरीदी होगी? फिर वाया मीडिया इंक्वायरी करवाई तो मौलाना रोजाना 1-1, 2-2, 3-3 जोड़ी जिस जगह पर वो जॉब करता है वहां से लेकर घर लाता है। 100 जोड़ी जमा की। तो हम कीमतन खरीदते हैं, लेकिन चोरी के काम में हम इसके मददगार होते हैं। ऐसे ही ये दुकानदार का मसला है, जिससे हम राशन की जो दुकानें होती है हम खरीद नहीं सकते, जायज नहीं है हमारे लिए। ये इसका माल है ही नहीं, ये तो जरूरतमंदों का है या फिर हुकूमत वक्त का है, सरकार का है। ये इसका मालिक नहीं है। इसको तो इसके लाइसेंस की वजह से कमीशन जो मिलता हो वो है, माल का मालिक वो नहीं है। बहरहाल इस पर बात याद आई थी, झूठी गवाही देना। ये आवक का दाखला है, नहीं भी झूठी गवाही है। अला कौल ज़ूर, अला कौल ज़ूर, आपने 3 मर्तबा फरमाया, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह झूठी गवाही देना है। इसलिए भाई कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूं, मैं भी मोहताज हूं अमल का, आप भी मोहताज है। हम अपने कारोबार, अपने बिजनेस, अपने बच्चों का एजुकेशन, इससे झूठ से बचाएं। अब आप खुद देख लो, झूठी आवक के दाखले देते फिर आदमी कहां से कहां पहुंचता है। फिर वो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, और क्या क्या बनता है। यार दुनिया में झूठ आम हो गया है। लेकिन हम अगर सच का दामन थामे रहेंगे, अल्लाह सच वालों की मदद करेगा। किसकी मदद करेगा? सच। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, झूठ से अल्लाह परहेज करने की तौफीक अता फरमाए। हर हाल में, हर वक्त में, जैसे भी हालात आ जाए, हमारी जुबान से झूठ न निकले। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर।
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ ہم گنہگار ہیں، تو رحم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم. ہماری زبان جھوٹ بولتے بولتے گندی ہو گئی، ہمارے دل سیاہ ہو گئے، کالے ہو گئے. اللہ تیری بات ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی. ہم اپنی فریاد کس کو سنائیں، آپ ہی کو سناتے ہیں. اللہ ہمیں سچ کی عادت نصیب فرما، جھوٹ سے نفرت عطا فرما، جھوٹ سے نفرت عطا فرما. اے اللہ جب تک جلائے عزت، صحت، ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما. جب آپ کی ملاقات کا دن ہو، جب آپ کی ملاقات کا دن ہو، کسی کا حق باقی نہ ہو. اور اگر کسی کا حق باقی ہو تو اللہ ہم نے کسی کو وصیت کی ہو کہ فلاں فلاں کا حق ہم پر باقی ہے. اے اللہ بیوی بچوں کے لیے جمع کیا ہو اور تنہے تنہا میں اپنی قبر میں سونا ہو. اے اللہ حقوق باقی ہو، اس حال میں مرنے سے ہماری حفاظت کر لے. آج تک کی ضرورت آپ نے پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی پوری کرنے والے ہیں. دنیا آخرت کی جو ضرورت جہاں پیش آئے اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. اے اللہ تیری پورا کے اندر ایمان والے بندے تیرے نام لیوا تیرے نبی کو گالی دی جائے مولا تیری زمین پر، تیری دھرتی پر. مالک یہ تیرے دشمنوں کو، اے اللہ ان ظالموں کو تیری طرف سے ڈھیل ہے مولا، ڈھیل ہے. اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، انہیں اسلام سمجھا دے، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے. تیرے نبی نے تو طائف والوں کے لیے بھی دعا کی تھی. اللہ ہم ان ظالموں کے لیے بھی اسلام کی اللہ دعا کرتے ہیں، اسلام کی ہدایت اور ایمان کی دولت سے انہیں مالا مال کر دے. اللہ اگر ان ظالموں کے حق میں تو نے مہر لگا دی ہے، اے اللہ ان کے دل پر ازلی ابدی سکہ لگا دیا ہے، اللہ ایک ایک کو چن کر ختم فرما. تریپورہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ان کی مساجد کے آباد ہونے اور اللہ بننے کی غیر سے شکلیں صورتیں پیدا فرما. کیسے کیسے سنت رسول تھے سجائی ہوئی، اللہ داڑھی کھینچ کر مارا جا رہا تھا. اللہ آسمانوں پر تیرے فرشتوں کا نظام اے اللہ حرکت میں آ چکا ہوگا، لیکن تیرے نبی کی دعا کی لاج رکھ لی ہوگی. اللہ تو چاہتا تو زمین کو پھاڑ کر اللہ انہیں دھسا سکتا تھا. مولا یہ تو تیرے نبی کی دعا کا صدقہ ہے. اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما دے، ان مسلمان مظلوموں کی مدد فرما دے. ہماری ماں اور ہماری بیٹیوں کی عزت، عصمت، حیا اور ان کے دوپٹوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ان کی پاک دامنی کی حفاظت فرما دے، غیروں کے حوالے ہونے سے ان کی حفاظت فرما دے. آج تک دیا آپ نے دیا ہے اللہ، آئندہ دیں گے آپ دیں گے. آج تک بچایا آپ نے بچایا ہے، آئندہ بچائیں گے آپ ہی بچانے والے ہیں. ہماری مساجد، مکاتب، خانقاہ ہیں، شاعر اسلام اور مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے عطا فرما، جو رہ گیا ہمارے حق میں بہتر تھا نہیں مانگ سکے اپنے فضل سے نصیب فرما. اے اللہ دنیا آخرت کے خیر اور بھلائی سے مالا مال فرما. اے اللہ یہ مجمع تیرے نبی کی محبت میں آتا ہے، اے اللہ ان میں جو جس حال سے گزر رہا ہے تو جانتا ہے. ان کی ضرورتوں کو پورا فرما اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.